کرنے پر اللہ رب العزت غیر رمضان کی 70 فرض نمازوں کا درجہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک رمضان المبارک کی ایک فرض نماز کے ادا کرنے پر غیر رمضان کی 70 فرض نمازوں کا انسان کو ثواب دیا جا رہا ہے۔ کون انسان ہے جو یہ چاہے کہ مجھے یہ چیز نہ ملے؟ ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی ایک نفل نماز یہ غیر رمضان کی فرض نماز کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ نفل نماز ادا کر رہے ہیں تو فرمایا کہ آپ کی 2 رکعت کا ادا کرنا جو کہ نفل ہے، آپ پر نہ واجب ہے، نہ آپ پر فرض ہے، نہ آپ کے لیے سنت ہے، بلکہ نفل کا مطلب آپ چاہو تو پڑھ لو، نہ چاہو تو آپ پر کوئی پابندی نہیں، لیکن اس نفل نماز کو پڑھ لو گے غیر رمضان کے فرض نماز کا تمہیں درجہ عطا فرمائے۔ اس لیے اس رمضان میں یہ اپنی زندگی کا معمول بنائے، تحیۃ الوضو، گھر میں وضو کریں، فوراً 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو کے نام سے ادا کریں، انشاءاللہ ثواب ملے گا، آپ کے چہرے پہ نور آئے گا، آپ کے اندر اللہ ایک سکون پیدا فرما دے گا، ایک ایسا سکون ہوگا ہر وقت آپ کو وہ سکون مل رہا ہو۔ اور فرمایا کہ انسان جب نفل نماز پڑھتا ہے تو غیر رمضان کے فرض کا اس کو درجہ اللہ رب العزت کی جانب سے دے دیا جاتا ہے۔ اب ہر نیکی انسان کو دی جا رہی ہے دگنا کر کے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، فوراً 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کے نام سے پڑھیں۔ اگر مغرب وقت نہیں ہے اور فرض نماز کھڑی ہونے والی نہیں ہے، اگر وقت ہے تو آپ پھر اس میں 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ضرور پڑھیں، اس کا اہتمام کریں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے نمازوں کے بعد اگر اوقات مکروہ کے نہیں ہیں تو ان اوقات کے اندر آپ خوب نوافل کا اہتمام کریں، کثرت سے نوافل پڑھیں، پھر اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، ان تمام نوافل والی نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ تو ہمارا فرض بچ جائے گا، ہمارا فرض مضبوط ہو جائے گا۔ جو انسان نفل کی پابندی کرتا ہے اس انسان کی سنتیں کبھی چھوٹتی نہیں، اور جو انسان سنت کی پاسداری کرتا ہے، سنت کو مکمل کرتا ہے، سنت کی پابندی کرتا ہے، اس انسان کی فرض نماز کبھی چھوٹتی نہیں، اس انسان کی فرض نماز کبھی چھوٹتی نہیں۔ لہٰذا اس چیز کو اپناؤ، اپنی فرض کو بچانا ہے نماز سنت کا اہتمام کرو، سنت کو بچانا ہے نوافل کا اہتمام کرو، نوافل کے اہتمام پر آپ کی سنت بھی مضبوط ہو جائے گی، آپ کی فرض نماز بھی مضبوط ہو جائے گی، نہ زندگی میں کبھی فرض چھوٹے گی، نہ کبھی سنت چھوٹے گی، نہ کبھی نفل چھوٹے گی انشاءاللہ۔ اور قرآن مجید کا خوب پابندی کے ساتھ اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے کہ اس قرآن مجید کو ہم خوب پڑھیں، جتنا ہم سے زیادہ ہو سکے ہم اتنا زیادہ اس قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ تراویح کے اندر قرآن مجید کو سننے کا اہتمام کریں، پھر اپنے طور پر گھر میں مسجد میں بیٹھ کر جہاں پر بھی موقع ملے اس قرآن مجید کو پڑھنے کی ترتیب بنائیں، اور کثرت سے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا ہی زیادہ اس قرآن مجید کو ہم پڑھیں۔